اتنا محنتی بندہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جی. میں نے نجم مزاری صاحب کے دفتر میں کوئی رات 10 بجے میں گیا ہوں تو ان کو میں نے کوئی نہ کوئی ریسرچ کرتے اور کوئی نہ کوئی پرپزفل کام کرتے دیکھا. اور چند پروڈکٹ سے شروع کر کے مورنگا سے, چند پروڈکٹ سے, کچھ آئل سے شروع کر کے آج 1000 سے زیادہ پروڈکٹ انہوں نے لانچ کر دی ہوں. میری ذاتی کم از کم ریسرچ کے مطابق یہ پاکستان میں ابھی واحد کتاب ہے اس موضوع پہ اتنی محنت کے ساتھ, اور آپ کو کتاب کوئی نہیں ملے گی. علم اور نافع علم, اس میں جب آپ کمال حاصل کر لیں تو لازم ہو جاتا ہے کہ دوسروں تک بھی اس کی روشنی پہنچائیں. میں نے ان کی پروڈکٹ خود یوز کی ہیں, ان کی پروڈکٹ, اینڈ آنیسٹلی دے آر ویری گڈ پروڈکٹ, اینڈ آنیسٹلی دس جینٹلمین از ڈوئنگ ویری ویل. اور اس کو بھی پاکستان کا اتنا ہی درد ہے جتنا ہمیں درد ہے. پہلی کتاب پہلی محبت کی طرح ہوتی ہے, کہیں دور بھی رہ جائے تو آپ کو یاد رہ جاتی ہے, اور کبھی زندگی نے کبھی نہ کبھی آپ کو یاد آتی رہتی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, نجم مزاری صاحب سینکڑوں زندگیوں میں کرشماتی ہی ایک تاثر دے رہے ہیں اور بدل رہے ہیں لوگوں کی زندگی. نجم مزاری صاحب آپ سب کے سامنے ایک کامیابی کی کہانی ہے. جو نجم مزاری صاحب جو ہیں, جو ہمیں آگاہی دے رہے ہیں, اس سے یہ نتیجہ نکلے کہ بھئی ہم اپنی زراعت کی طرف توجہ دیں, اور وہ تیل تو کم از کم پیدا کریں بڑی تعداد میں, جن کی ہمیں ضرورت ہے, بھاری مقدار میں ضرورت ہے. اور انہوں نے اپنی دنیا آپ پیدا کی ہے, اس لحاظ سے رول ماڈل ہیں اپنے نوجوانوں کے لیے. تو یہ 3 آئل میرے فیوریٹ ہے. پکانے کے لیے آپ ایووکیڈو استعمال کریں, بالوں کے لیے آپ پیاز کا تیل استعمال کریں, اور چہرے کے اوپر آپ ایپریکوٹ آئل استعمال کریں. اکثر لوگوں کو ہمارے برانڈ کے بارے میں سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہے چلتن پیور, اور تو میں سمپل آسان الفاظوں میں ان کو سمجھاتا ہوں. جو ہمارا پنسار تھا, اس پنسار کو ہم نے برانڈ کر دیا. خواتین و حضرات, 2 دن سے ایک ضرب المثل میری زبان پر مچل رہی تھی. میں نہیں جانتی تھی کہ میں یہاں آج یہ میرے اسکیجول میں نہیں تھی آج کی یہ تقریب. اور وہ ضرب المثل یہ تھی کہ نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. رادھا نے تو شرط رکھی تھی کہ 9 من تیل کا انتظام کیا جائے تب ہی وہ اپنا ناچ دکھائے گی. اب اسے اندازہ نہیں تھا کہ تیل کی کتنی قسمیں ہیں, ورنہ وہ شرط رکھتی کہ تیل کی تقریباً 100 قسموں کا انتظام کیا جائے تب ہی میں اپنا ناچ دکھاؤں گی. آج کی کتاب جس کا عنوان 100 کرشماتی تیل ہے, اس کی تحقیق و ترتیب نجم الدین مزاری صاحب نے دی ہے. ملک نجم الدین مزاری بلوچ, ان کا تعلق کوئٹہ بلوچستان سے ہے. 2008 میں حصول تعلیم کی غرض سے لاہور آئے اور پھر لاہور ہی کے ہو کر رہ گئے. انہوں نے ایف سی کالج یونیورسٹی سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری لی, پھر UMT سے MBA کیا. تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے کاروبار کا باقاعدہ آغاز کیا. کیمیکل سے بھری اس آرٹیفیشل دنیا میں فطرت سے فیض اٹھانا ان کا مشن بن گیا. انہوں نے چلتن پیور کے نام سے آرگینک پروڈکٹس کو عام کرنے کے لیے ایک ادارہ بنایا, جس کا مقصد عوام تک خالص نامیاتی اشیاء کی رسائی کو یقینی بنانا تھا. یہ اب تک 1000 سے زیادہ آئلز, فوڈ, سکن کیئرز کے پروڈکٹس مارکیٹ میں لا چکے ہیں. خواتین و حضرات, علم اور نافع علم, اس میں جب آپ کمال حاصل کر لیں تو لازم ہو جاتا ہے کہ دوسروں تک بھی اس کی روشنی پہنچائیں, تاکہ دوسرے بھی اس سے فیض اٹھائیں اور آنے والے وقتوں میں اس میں مزید گنجائش نکل سکے, مزید ترقی ہو سکے اور مزید بہتری آ سکے. آج اس کتاب کی تقریب پذیرائی کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہیں. آپ بہت خوبی سے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ نجم مزاری صاحب کی اسی تحقیق کا نتیجہ ہے. انہوں نے روغنیات کی مختلف اقسام اور فوائد کو بہترین انداز میں اپنے قاری کے سامنے پیش کیا ہے. ان کا ادارہ چلتن پیور کے نام سے ہے. کچھ میں ان کی کتاب سے اس ادارے کے بارے میں پڑھتی ہوں آپ کے لیے کہ چلتن پیور انٹرنیشنل آرگینک پروڈکٹس تیار کرنے والا پاکستانی ادارہ ہے. اس کے بانی نجم الدین مزاری ہیں, جن کے بقول انسان کے اندر جتنی بیماریاں پھل پھول رہی ہیں وہ صرف کارپوریٹ خوراک کی بدولت ہیں. یہی جدید فوڈ انسان کی صحت کی خرابی کی بنیادی وجہ ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں سے دوری اختیار کر لی اور انسانی عقل پر ہی بھروسہ کر لیا, جس کا نتیجہ انسانی بیماریوں کی صورت میں نظر آ رہا ہے. چنانچہ بیمار اور دکھی انسانیت کو قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں کی طرف مائل کرنے کی غرض سے تقریباً 10 برس قبل انہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی. تحقیق و تلاش کے بعد آج یہ ادارہ ایسی جڑی بوٹیوں کے ایسنس, تیل, روغنیات, سفوف اور ان سے بنائی گئی اشیاء متعارف کروا رہا ہے
کہ جن کے بارے میں پہلے کوئی پاکستان میں جانتا نہیں تھا، جیسے روغن آب ظہیرہ، روغن بہار، روغن اعتماد، روغن سکون، روغن صفائی، روغن مشل، روغن یکتا، روغن کچھ ہے جو مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، لیکن اتنے سارے روغن اور اتنے مزیدار قسم کے نام ہیں کہ ہمیں ضرور ان سے فیض اٹھانا چاہیے اور اردو میں ان روغنیات کا نام یاد رکھنا چاہیے۔ آج یہ ادارہ کیمیکل سے پاک 1000 کے قریب اشیاء تیار کر رہا ہے، جن کی نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں بہت مانگ ہے۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں نجم صاحب آپ کو اس کتاب کے لیے۔ ہم اپنے پہلے گیسٹ اسپیکر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے آج کے پہلے گیسٹ اسپیکر امانہ مال کے چیئرمین اور اونر ہیں۔ پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے 5th پلر کے نام سے ایک تنظیم کام کر رہی ہے، یہ اس کے صدر ہیں۔ میں آپ کی پرزور تالیوں میں دعوت دیتی ہوں عابد الفیض صاحب۔ السلام علیکم جی. نجم مزاری صاحب is a very close dear brother to me, and I have not a very long time with him, but جتنا بھی ہے بہت کلوز گزرا ہے اور گزرا ہے، اور ماشاءاللہ ہی از اے بہت محنتی انسان ہے. یہ میں نے اس کو ینگ ایج میں بہت محنتی پایا ہے. آئی فائنڈ مائی سیلف از لائک ہم وین آئی واز ویری ینگ. آئی واز ویری محنتی as well. But I am still. I don't know whether when he is about 60, when he will be mehnati or not, I don't know. But مجھے لگتا نہیں ہے کیونکہ ابھی منگنی ہوئی ہے اور یہ کام کم کر دیا اس نے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ چلیں جی should I اچھا جی تو I'm sorry یار مائنڈ نہ کریں. اچھا جی وہ دوسرا اپنا اچھا جی دوسرا آپ سب دوست بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی ہیں سارے، اور تھوڑا ہنسی مذاق بھی ہونا چاہیے. اچھا سوری. اچھا جی میں نے ان کی پروڈکٹ خود یوز کی ہیں، ان کی پروڈکٹ، اینڈ آنیسٹلی دے آر ویری گڈ پروڈکٹ. میں اپنی ذاتی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ انسان اپنا ڈاکٹر خود، سب سے بڑا ڈاکٹر خود ہے. چونکہ اگر وہ خود دیکھے تو میرا خیال ہے شاید ڈاکٹر پہ جانے کی ضرورت نہ ہو. اگر آپ کا فوڈ صحیح ہے، موسٹلی آپ کی بیماریاں فوڈ سے شروع ہوتی ہیں. آنیسٹلی میں نے کئی ایسی چیزیں تھیں جو میں نے خود اپنا علاج کیا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں یو کے میں گیا، وہاں یو کے میں میرا سینہ بہت جلتا تھا. سم ہاؤ آئی واز ویری، کوئی چیز کھا لینی سینہ بہت جلنا، اور آئی واز نیئرلی پورے ڈاکٹر پرائیویٹ سب سے علاج کرا لیا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئی. ہر آدمی، ہر ڈاکٹر اپنی اوپینین دے رہا تھا. ایک دن میں بیٹھا سوچ رہا کہ یار یہ کب شروع ہوا یہ میرا سینہ جلنا. میں واپس جاتے 7-8 سال واپس گیا تو مجھے پتا چلا کہ ہم نے پہلی دفعہ دیسی گھی سے ہم نے آئل شروع کیا. یہ جو نارملی جو کیمیکل آئل ہے، یہ جو ہم نے یہ جو کیمیکل آئل شروع کیا، تو اس وقت سے میں نے دوسرے دن وہ آئل چینج کر کے میں نے دیسی گھی پہ گیا، نیچرل گھی کے اوپر، تو میرا سینہ جلنا 3 دن میں ختم ہو گیا، جو میرا 4 سال کا پرابلم حل نہیں ہو سکا تھا. کسی ڈاکٹر سے حل نہیں، اور نہ کوئی ڈاکٹر حل کر سکتا تھا. میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے رہا ہوں. تو اس لیے اگر آپ کا فوڈ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی ایسی پرابلم ہے، تو آپ اپنے فوڈ کو دیکھیں، اور نیچرل جو فوڈ ہے نا وہ ہمیشہ آپ کی صحت کا ضامن ہے. اور میرے خیال میں ماشاءاللہ نجم مزاری صاحب ہیز ڈن ریئلی ویل، اور یہ پبلک کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں جو یہ کر رہے ہیں، اپنا نیچرل سٹف لوگوں کے گھروں تک پہنچا رہے ہیں. ہم تو ویسے فری لے رہے ہیں، لیکن بہرحال جی اللہ میاں ان کو کامیاب کرے. اور ہماری طرف سے بہت بڑی، میں تو ویل وشر ہوں اس جنٹل مین کا. اور دوسرا یہ میرا ایک ساتھی ہے 5th پلر میں. کچھ ساتھی تھے وہ چھوڑ گئے ہیں، اور کچھ ساتھی ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، اور ہی از دی ون ہو از ود می، اینڈ ہی از مائی وائس پریزیڈنٹ آف 5th پلر. اینڈ آنیسٹلی دس جنٹل مین از ڈوئنگ ویری ویل. اور اس کو بھی پاکستان کا اتنا ہی درد ہے جتنا ہمیں درد ہے. اور ہم پاکستان کو ایک بہتر کنٹری بنانا چاہتے ہیں، اور بزنس مینوں کو آگے لانا چاہتے ہیں کہ یہ بزنس مین آگے آئیں اور اس کنٹری کی اکنامک حالت کو سدھاریں. کیونکہ یہ تینوں جو اس وقت تک جو لوگ ہیں نا جو گورنمنٹ چلا رہے ہیں، یہ اس قابل نہیں ہیں. کیونکہ پچھلے 75 سال سے یہ جو مسئلہ ہے، یہ اکانومی نیچے ہی جا رہی ہے، اوپر نہیں لے کے گئی ہے. اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بزنس مین آگے آئیں اور اس کو ملک کو سنبھالیں.
یہ ملک جو جتنا یہ لاس ہم کر رہے ہیں، اور یہ لوزر بھی موسٹ ہیں وہ بزنس مین ہی ہیں. کوئی لوزر یہ نہ کوئی بیوروکریٹ لوزر ہے نہ کوئی، کیونکہ ان کے سب کے پیسے ڈالروں میں پڑے ہوئے ہیں. اور ایک آپ بیوروکریٹ جو بھی لے لیں، جتنے بھی صاحب طاقت ہیں آدمی، ایک بڑی طاقت والے ہیں ایک چھوٹی طاقت والے ہیں، وہ سب کے پیسے باہر، اور ہم صرف بزنس مین ہیں جن کے پیسے پاکستان میں ہیں اور سب کو لاس ہو رہا ہے. ہماری جائیداد آدھی ہو گئی ہے، جو ہماری ورتھ ہے وہ آدھی ہو گئی ہے. آپ بتائیں 25 یا 27% کے اوپر کوئی بزنس کام کر سکتی ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ ٹوٹل اینڈ ٹوٹل رانگ ہے. اور یہ ہمیں خوشخبری کیا سنا رہے ہیں کہ ہم نے 3 بلین ادھار ٹھال رہے ہیں. بھئی ادھار دینا کس نے واپس؟ ادھار لینا کوئی یہ پروڈیوس کر کے دو کہ بھئی ہم نے اتنا کمایا ہے. یہ نہ بتاؤ ہمیں کہ ہم اتنا ادھار لے کے آئے ہیں. کما کے بتاؤ کہ ہم نے اتنا کمایا ہے اور یہ ہم نے آپ کے لیے گورنمنٹ کے لیے کیا ہے. آدھا خود کھا جائیں گے 3 بلین سے، آدھا ہمیں کھلا دیں گے پبلک کو، اور باقی پھر بوکے کے بوکے. تو باقی جی ہم سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ، آپ آئے ہیں. میرے دوست کی آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے، اور ان کی کتاب ضرور لیجئے، پڑھیے گا اور ان آئل کو یوز بھی کیجئے گا. آنیسٹلی ہز پروڈکٹس آر ویری گڈ اینڈ دے ول ریئلی ہیلپ یور ہیلتھ. بہت شکریہ بٹ صاحب، آپ نے محفل کو آسان دار بنا دیا، اور آپ نے بالکل درست کہا کہ آپ کا فوڈ صحیح ہونا چاہیے. اس کے آپ کی صحت کے ساتھ ساتھ آپ کا موڈ بھی صحیح رہتا ہے اگر آپ صحیح فوڈ کا استعمال کرتی ہیں. اور حضرات اچھی بات یہ ہے کہ ہم دوبارہ سے نیچرل لائف کی طرف جا رہے ہیں. مجھے یاد ہے اپنے بچپن میں ہم نے روٹی لینے جانا تو ہمیں گھر سے رومال دیا جاتا تھا، ہم نے دہی لینے جانا تو ہمیں گھر سے برتن دیا جاتا تھا. پھر ہم ماڈرن ہو گئے، پھر ہم نے پلاسٹک کے تھیلوں میں وہ چیزیں لانا اچھا لگنے لگیں، اور اب ہمیں دوبارہ سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کتنے کینسریس ہیں اور کتنا اس کا نقصان ہے. تو اب آپ پلاسٹک کے جو تھیلے ہیں ان کا استعمال ختم کر دیں. سو یہ نجم مزاری صاحب کی بہت اچھی کاوش ہے کہ وہ آرگینک پروڈکٹس کی طرف ہمیں دوبارہ لے کر آ رہے ہیں، تاکہ جتنے بھی اینٹی بایوٹکس ہیں، جتنی بھی ادویات ہیں، جتنے بھی دیگر چیزیں ہیں، جتنے بھی یہ میدان انہوں نے کور کیے ہیں اس کے اندر، اس میں ہم نیچرل ہو جائیں اور دوبارہ سے فطرت قدرت کی طرف لوٹ جائیں. ہمارے آج کے اگلے مہمان متحرک نوجوان صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں، صحافتی حلقوں میں نمایاں مقام رکھتے ہیں، بیشتر ٹی وی ٹاک شوز اور مارننگ شوز میں اپنے تجزیات کے ذریعے ملکی مسائل کا احاطہ کرتے دکھائی دیتے ہیں. آج کل CNN نیوز پر جواب دو کے نام سے ایک پروگرام کر رہے ہیں، اور جواب دینے والے سے ایسے آڑے ترچھے سوال کرتے ہیں کہ دل داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا. روزنامہ جہاں پاکستان کے ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں. میں دعوت دیتی ہوں فاروق شہباز بڑائی. السلام علیکم جی. عابد بٹ صاحب کی جو انہوں نے ان کی ذاتی زندگی پہ روشنی ڈالی، اس کے بعد کوئی رہ تو نہیں گیا میرے لیے کوئی نقطہ، لیکن میں آپ کو، چونکہ یہ آپ کی پہلی کتاب ہے، تیسری ہے، چلے آپ لوگ سب پہلی سمجھ کر پڑھیں. اور کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب پہلی کتاب ہے نا، اس کا بڑا ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. پہلی کتاب پہلی محبت کی طرح ہوتی ہے، کہیں دور بھی رہ جائے تو آپ کو یاد رہ جاتی ہے، اور کبھی زندگی نے کبھی نہ کبھی آپ کو یاد آتی رہتی ہے. تو میں نے کتاب دیکھی، مجھے جب کتاب انہوں نے دی تو سچی بات ہے، چونکہ میرے بے تکلف دوست ہیں، تو اس وقت میرا کوئی بہت اچھی اس کے بارے میں تھاٹس نہیں تھے کتاب کے بارے میں. میں نے سوچا ایسے کوئی الٹی سیدھی اٹھ کے انہوں نے کتاب لکھ دی ہے. لیکن کتاب پڑھنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یار یہ ایک موضوع تھا جس پہ کبھی بات ہی نہیں ہوئی. سوگ رشماتی تیل، ویسے آپ کبھی بھی گلی محلوں میں کوئی آواز آپ کو آتی ہے، آپ کے کان میں پڑتی ہے، تیل والا وہ آواز لگا رہا ہوتا ہے میرے پاس یہ والا تیل ہے، وہ والا تیل ہے. اچھا، یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ ان کی بک اٹھائیں گے تو اس کے بیک کے اوپر، بیک ٹائٹل کے اوپر انہوں نے خود لکھا ہے کہ یہ بعد میں مشہور ہو گئے تیل والے کی اس پہ، اور لوگوں نے انہوں نے کہا یہ تیل والے ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ میں خود ان کی کئی جو ان کی کتاب سے آپ کی دلچسپی اپنی جگہ پر ہوگی، کیونکہ یہ موضوع ہٹ کے ہے. ہم لوگ کتابیں کس طرح کی پڑھتے ہیں، ہم افسانے، ناول، ہسٹری، ان چیزوں پہ کتابیں پڑھتے ہیں، اور یہ منفرد موضوع ہے. یعنی اس کو پڑھنے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے. اس کو پڑھنے کے لیے پہلے آپ کو جو صاحب کتاب ہے ان میں بھی کوئی انٹرسٹ ہونا چاہیے. آپ کو ان میں کوئی دلچسپی نظر آئے گی تو آپ شاید کتاب کی طرف جائیں گے، ورنہ میرے والا ہی آپ کا پہلا تاثر تو میرے والا ہی ہوگا نا کہ یار یہ کیا ہوا بھائی. اچھا تیل تو ایک ہے بھائی، ہم نے سر پہ یوز کر لیا، کوکنگ آئل فلانا ہو گیا، فلانے ہو گئے. اب یہ 100 کرشماتی تیل ہیں اور ساری کرشماتی ہیں، یعنی
ان کو استعمال کرنے سے کوئی نہ کوئی کرشمہ ہماری زندگی میں رونما ہوگا. یعنی پہلا تاثر تو یہی ہے. خود میں آپ کو بتا دیتا ہوں, نجم مزاری صاحب سینکڑوں زندگیوں میں کرشماتی ہی ایک تاثر دے رہے ہیں اور بدل رہے ہیں لوگوں کی زندگیاں. یعنی مجھے جب یہ ملے تھے یہ بالکل ایسے نہیں تھے. ان کی اچھی خاصی داڑھی تھی, یہ پیچھے جو تصویر نظر آ رہی ہے یہ بالکل ایسے نہیں تھے. اور وہاں پہ جہاں پہ ان کا پہلے آفس تھا گلبرگ میں, وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ ایک مناسب آفس تھا. اور میرے خیال میں نے پچھلے مرتبہ پوچھا بھی تھا ان سے کہ جب ہم ملے تھے تو وہاں پہ کتنے لوگ تھے, تو انہوں نے بتایا تھا 30 سے 40 لوگ ہوں گے. اس میں بھی کچھ پارٹ ٹائم بھی تھے وہ. لیکن الحمدللہ جو مجھے اب پتہ چلا ہے وہ کئی 100 لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کی فیکٹری میں, ان کے آفیسز میں, اور ان کے پھر اب آفیسز پھیل رہے ہیں. میں چونکہ ان کا دوست ہوں تو مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے علاوہ مختلف ممالک میں اپنی ریسرچ کروا چکے ہیں چلتن پیور انٹرنیشنل کو. اور اب آپ لوگ حیران اور پریشان ہوں گے کہ جو تیل والا ہے اس کی دھوم پاکستان سے نکل کے اب یورپ میں اور برطانیہ میں بھی جانے والی ہے. تو نجم مزاری صاحب آپ سب کے سامنے ایک کامیابی کی کہانی ہے. مجھے تو زیادہ دلچسپی ان کی اپنی ذات میں, اور جب یہ اپنی کبھی کہانی کی کتاب کی صورت میں لائیں گے اس میں. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ والی کتاب نہیں پڑھنی. صاحب کتاب کے اوپر اس لیے بات کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کتاب کی طرف آئیں. اور ان کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, اچھے ہیں, شریف ہیں, شرارتی ذرا کم ہیں, بس ابھی مسکرا رہے ہیں. ورنہ جب بھی میں نے ان کو آفس دیکھا ہے تو میرا اور علی عباس صاحب کا ان سے ایک ہی گلہ رہتا ہے کہ یہ صبح میرے خیال میں 8 یا 9 بجے آفس آ جاتے ہیں اور رات 8-9 بجے بھی آفس ہی ہوتے ہیں. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ باقی زندگی کے لیے باقی جو معاملات ہیں وہ کیسے کرتے ہیں اور کہاں پہ اپنا وقت خرچ کرتے ہیں, ہنستے کب ہیں, زندگی کے مزے کب لیتے ہیں. تو میں نجم مزاری صاحب کا آپ سب کی طرف سے بھی اور ان لوگوں کی طرف سے بھی شکر گزار ہوں کہ جو انہوں نے برانڈ بنا کے اس کے بعد کتاب لکھ کے ہم لوگوں پہ بھی ایک مہربانی کی ہے کہ ہمیں ایک نئی چیز سے روشناس کروایا. ورنہ شاید ہم کہیں سرسوں کے تیل تک ہی رہ جاتے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھائی 100 قسم کے کرشماتی تیل ہیں اور یہ بھی ایک فیلڈ ہے, اور اس سے لاکھوں لوگوں کا روزگار بھی وابستہ ہے. اور لاکھوں لوگ اب عام زندگی میں آپ کو, یعنی مجھے چھوٹی سی بات ہے, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے ایک دوست ملے, انہوں نے کہا یار ہے جڑا سرسوں کا تیل ہوندا سی کنے کم دی چیز ہوندی سی, ساڑھے فلاں مسئلہ ہوتا تھا تو یہ لگ جاتا تھا, کان میں درد ہوتی تھی تو یہ استعمال کرتی تھی ہماری مائیں. تو انہوں نے ایسی لمبی تقریر جاڑی کہ مجھے اس کے بعد احساس ہوا کہ یار یہ جو گھر میں تیل پڑا ہے یہ تو بڑا قیمتی کوئی چیز ہے. اسی طرح جب میں ان کی کتاب کی دیکھ رہا تھا چیزیں تو اس میں جب میں فوائد دیکھ رہا تھا کہ انسانی زندگی میں یہ کس کس معاملات کے لیے یوز ہو رہا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی. اور نجم مزاری صاحب اسی طرح کی کتابیں لکھتے رہیں اور ان کا کاروبار اسی طرح پھیلتا رہے, اور یہ 100 کرشماتی تیل کو پاکستان سے نکال کے پوری دنیا میں, یعنی گورے بھی پوچھیں کہ کہاں ہے وہ تیل والا. بہت بہت شکریہ. میں آج کی تقریب کے صدر جناب مجیب الرحمان شامی صاحب کو خوش آمدید کہتی ہوں. آج کی تقریب میں حاضرین محفل, دنیا ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی, کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. تعلیم حاصل کرنے والے تعلیم حاصل کر رہے تھے, ڈگریاں لے رہے تھے, نوکری مل جاتی تو کر لیتے, ورنہ بے روزگاری کا تمام ملبہ نصیب پر ڈال دیتے تھے. ایسے میں ایک استاد اٹھا, ایک فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی. آہستہ آہستہ وہ تنظیم دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگی. اس پلیٹ فارم سے بہت سے لیکچرز اور تربیتی سیشنز منعقد کروائے گئے. لوگوں کو اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا طریقہ پتہ چلا. اب نوجوان کامیاب ہونے لگے, جینا سیکھنے لگے. نوجوانوں کو زندگی جینے کا ڈھنگ آ گیا. نوکری ملی تو کر لی, نہیں ملی تو کاروبار کے سلیقے اور کرینے سے آگہی ملی. ذہنی بالغی کے اس عمل میں صحت کے مسائل اور ان کے حل کو بھی شامل کر لیا گیا. اور اب تو انتہا ہو گئی, اردو زبان و ادب بھی اس کی ڈومین میں غیر محسوس انداز میں شامل ہو گئے. یوں اس استاد نے جو اپنے لفظوں سے دلوں میں اترنے کا ہنر جانتا ہے, ہمیں ایک پورا پیکج دے ڈالا. ان کا دل اور در چاہنے والوں کے لیے ہمیشہ کھلا ملتا ہے. جی ہاں, میں بات کر رہی ہوں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے بانی اور لاہور آرٹس کونسل کے چیئرمین جناب قاسم علی شاہ صاحب کو. آپ کی پرزور تالیوں میں خوش آمدید کہتی ہوں آج کی تقریب میں, اور اظہار خیال کی دعوت دیتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انتہائی محترم مجیب الرحمان شامی صاحب, سب صاحب مجلس اور یہاں جتنے لوگ موجود ہیں, آپ سب کا بڑا شکریہ, آپ اس فاؤنڈیشن میں موجود ہیں. میں جو کہہ لیجئے ایک جو 100 تیل ہیں, مجھے نہیں پتا کہ اس سے پہلے تقریر کیا ہو چکی ہے,
واقعتاً مجھے سرسوں کے تیل کے علاوہ نہیں پتہ، میری بھی انفارمیشن. یہاں بچپن میں کوئی لوہاری بھاٹی میں ہم نے کسی شیر کو پنجرے میں دیکھا ہے، اور یہ تقریر کسی وہاں پر صاحب کی دیکھی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس شیر کی جو چربی ہے اس میں سے تیل نکال کے آپ کو دیا جائے گا. مجھے کوئی میری یادداشت کام کر رہی ہے، سرسوں کے تیل سے واقفیت ہے. اچھا، گزارش ایسے ہے کہ میں اس کتاب تک کے سفر کو میں تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ نجم مزاری صاحب سے میری پہلی جو کہہ لیجیے ملاقات ہے وہ بڑی اہم ملاقات ہے، اور انہوں نے وہ تصویر سنبھال کے رکھی. میرے پاس وہ تصویر نہیں تھی، غوری صاحب انہوں نے مجھے تصویر دکھائی کہ یہ دیکھیں شاہ صاحب، یہ آپ کی میری تب کی تصویر ہے جب میں پہلی بار آپ کو ملا تھا. میری نشستیں ہوتی تھیں نیرنگ آرٹ گیلری میں، ہفتے میں ایک دن سب میرے کوئی محبت کرنے والے چاہنے والے اسٹوڈنٹس آ جاتے تھے، اور وہاں مجھے لوگ ملا کرتے تھے. انہی دنوں میں مزاری صاحب آئے، اور اس دن کوئی وہاں پر ہم نے کوئی ورک شاپ رکھی ہوئی تھی، زیادہ دیر وہاں گزرنی تھی. اس سیشن کے اختتام میں مزاری صاحب مجھے ملے، اور تب یہ اپنی ڈگری مکمل کر کے جو آئی ٹی میں انہوں نے پڑھا تھا، کمپیوٹر سائنس کو پڑھا تھا لاہور سے، اور انہوں نے بتایا کہ میں سر کاروبار کرنا چاہتا ہوں، چھوٹی چھوٹی میں کوششیں کر رہا ہوں، لیکن آپ دعا کیجئے. اس ملاقات میں جو بات چیت ہوئی انہیں زیادہ یاد ہوگی، کیونکہ ہم تو روز ہی کسی کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور خیر کے کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں. اور اس ملاقات کے بعد جب دوبارہ نجم مزاری مجھے ملا، یہ بڑا کمال ہوتا ہے کہ وہ غائب ہو جائے اور دوبارہ ملے، وہ ہیرو بن کے ملے. تو وہ نجم مزاری جو اس وقت گمنام تھا، وہ دوبارہ جب مجھے ملا وہ ہیرو بن چکا تھا. یہ بڑی غیر معمولی بات تھی. اچھا، اب دوسری جو ملاقات تھی اس میں انہوں نے اپنے پروڈکٹس کے بارے میں بتایا آج سے کوئی 3 سال پہلے، اور بتایا کہ جی سر یہ میں نے برانڈ لانچ کیا ہے اور اس پہ اتنی ٹریفک ہے اور اتنی دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. اس سارے سفر میں اور پچھلے 3 سال میں بالخصوص، کیونکہ 3 سال میں آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے، میرا یہ خیال ہے کہ وہ بھی پچھلے 2-3 سالوں میں ہی نجم مزاری صاحب سے واقف ہوئے ہوں گے. ان 2-3 سالوں میں ان کا بھی یہی مشاہدہ ہوگا کہ اتنا محنتی بندہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. جی میں نے نجم مزاری صاحب کے دفتر میں کوئی رات 10 بجے میں گیا ہوں تو ان کو میں نے کوئی نہ کوئی ریسرچ کرتے اور کوئی نہ کوئی پرپسفل کام کرتے دیکھا. عمومی طور پہ لوگ تھک جاتے ہیں، لوگ کام شروع کرتے ہیں، شروع میں بڑی موٹیویشن ہوتی ہے، موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے، اور چند پروڈکٹ سے شروع کر کے، مورنگا سے چند پروڈکٹ سے، کچھ آئل سے شروع کر کے آج 1000 سے زیادہ پروڈکٹ انہوں نے لانچ کر دیے ہوئے. اور یہ بڑا مشکل کام ہے، ان کا جو بزنس ہے، ان کا جو کام ہے بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ اس کی جو ڈیمانڈ جب یہ کر رہے تھے تب نہیں تھی. اس وقت تو آپ آرگینک، پیور، اس طرح کی چیزوں کو کامن دیکھیں گے، لیکن اس ٹائم پہ ایک ایسی مارکیٹ میں جگہ بنانا، اس میں محنت کرنا، جگہ بنانا اور اپنی شناخت بنا کے اس سے بزنس بھی کرنا، پھر فائدہ بھی سوسائٹی کو دینا، یہ بڑی غیر معمولی بات. ایک اور جو چیز میں نے ان میں کمال کی دیکھی وہ یہ دیکھی کہ یہ مثبت انسان، یہ منفی بات نہیں کرتے. یہ جتنا بڑا چیلنج ہو، ان کے کئی طرح کے بزنس، کام، ذاتی، کیونکہ میری دوستی بھی بہت زیادہ ہے، محبت بہت زیادہ ہے، بالکل بھائیوں والی ایک محبت ہے، چھوٹے بھائی ہیں میرے. میں نے دیکھا کہ یہ بندہ نہیں ہارتا، یہ پازیٹیو رہتا ہے، تصویروں کا مثبت رخ دیکھتا ہے، چیلنج کا مثبت رخ دیکھتا ہے، کسی بھی طرح کا کرائسس ہے اس میں مثبت رخ دیکھتا ہے. تیسری جو چیز میں نے سب سے بڑی دیکھی کہ یہ ہر ایک کی رسپیکٹ کرتے ہیں. میں شامی صاحب یہ بات آپ سند کے طور پہ آپ اسٹمپ کر دیجیے گا میری بات کو، کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے کتنے ایسے افراد ہیں جو نجم مزاری کے رسپیکٹ کرنے، لو کرنے کی وجہ سے جڑے ہوئے. وہ جو ایک بے غرض محبت، دوستی، قدردانی ہے. نہیں تو ویسے سوچئے نا کہ ایک صحافی کا، ایک لکھنے والے کا، ایک دانشور کا کیا کام پیور کے ساتھ. وہ اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا بے غرض ہو کے محبت کرتے ہیں کہ بندہ ساتھ جڑ جاتا ہے اور رابطے میں بھی رہتا ہے. اچھا، یہ کتاب کا جو سفر تھا نا، یہ بھی پچھلے میں 2-2.5 سال سے سن رہا تھا، اور اس کتاب کو مجھے پڑھنے کا بھی موقع ملا، اس پہ تبصرہ دینے کا موقع ملا، کیونکہ یقینی بات ہے میں آئلز کو تو نہیں جانتا، مجھے تو اسی طرح اس کو دیکھنا پڑا جیسے ایک میں اس کی کو پروف ریڈنگ کر لوں، کچھ کانٹینٹ کو دیکھ لوں، کچھ کانسیپٹس کو دیکھ لوں. باقی ٹیکنیکل چیزیں ساری کی ساری انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ تیار کی، اور بڑی میرے لیے، میرے ادارے کے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی کہ اسے ہمیں پرنٹ بھی ہم نہیں کیا، اور یہ اس وقت منظر عام پہ آ چکی ہے. میری ذاتی کم از کم ریسرچ کے مطابق یہ پاکستان میں ابھی واحد کتاب ہے اس موضوع پہ اتنی محنت کے ساتھ، اور آپ کو کتاب کوئی نہیں ملے گی. آپ ڈھونڈ کے دیکھیے گا، لوکل میں آپ کو کوئی کتاب، بکلیٹ مل سکتا ہے، کتابچہ مل سکتا ہے، باقاعدہ ایک موضوع پہ اتنی محنت کے ساتھ جو کتاب ہے. اور یہ بھی بتاتی ہے کتنا کام کرتے ہیں. 100 پروڈکٹس کو مینیج کرنا، ان کی سپلائی چین کو مینیج کرنا، اس کی مارکیٹنگ کو مینیج کرنا، اس ویب سائٹ کو مینیج کرنا، سینکڑوں لوگوں کی ٹیم کو مینیج کرنا، اتنے دوستوں کو مینیج کرنا، اتنی دعوتوں کو مینیج کرنا،
پھر یہ چند دن پہلے انہوں نے بٹ صاحب کے ساتھ مل کے جو اکنامک سارا ایک فورم بنا لیا, وہ بھی بٹ صاحب بھی بڑے انقلابی بند ہیں. ایک پوری تقریب بٹ صاحب کے لیے بھی ہو سکتی ہے جی, بٹ صاحب سے ہماری بڑی محبت ہے. اور یہ ساتھ یہ جو خیر کے کام کر رہے ہیں اس ملک میں, جو پالیسیز کے حوالے سے بھی, یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ قابل تعریف ہیں. اور میری بڑی دعائیں ہیں نجم مزاری صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے, آپ کو کامیابیاں دے, اور آپ کی یہ جو ہمت ہے, موٹیویشن ہے, اس کو ہمیشہ قائم دائم رکھے. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ شاہ صاحب. یہ سوال میں نے بھی آتے ساتھ پوچھا تھا کہ صحافی کا کیا تعلق ہے, شامی صاحب اس پہ کیا بات کریں گے, لیکن مجھے پتہ ہے شامی صاحب ہمیں اس کے زیادہ اچھے استعمالات بتائیں گے. کرسی صدارت پر متمکن ہمارے معزز مہمان ایک تاریخ ہے, ایک تابستان ہے, ایک زمانہ ہے, کالم نگار ہیں, تجزیہ نگار ہیں, روزنامہ پاکستان کے چیف ایڈیٹر ہیں. میرے میسج کا جواب بالکل نہیں دیتے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب. صحت اور صحت مند خوراک کے بارے میں گفتگو کریں گے اور ہمیں قائل کریں گے کہ آرگینک پروڈکٹس کا استعمال بڑھا دیں. آپ کی پرزور تالیوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. جناب نجم مزاری صاحب, جناب شاہ صاحب اور خواتین و حضرات, عابد بٹ صاحب تو ماشاء اللہ جیسے شہبالہ لگ رہے ہیں بیٹھے ہوئے, اور حکیم صاحب بھی موجود ہیں. اب یہ جو واٹس ایپ کے میسیج ہے نا, کاش کوئی اس کے اوپر کوئی ان کی بھی کوئی لگ جائے نا, نہیں پابندی لگ جائے یا کوئی ٹیکس لگ جائے ان کے اوپر. اتنی بہتات ہوتی ہے, اتنی ہوتی ہے کہ کئی مہینوں نہیں پڑے جاتے بعد اوقات. اب میں آہستہ آہستہ سارے گروپ ڈیلیٹ کر رہا ہوں, میسیج ڈیلیٹ کر رہا ہوں, تاکہ اس میں سے کوئی نہ کوئی میسیج بر وقت پڑھ سکوں. کسی کا گروپ ڈیلیٹ کرتا ہوں تو وہ پھر ناراض ہوتے ہیں, ہمیں ہمارا گروپ کو ڈیلیٹ کر دیا, اور ایسی علم غلم گفتگو, اور بس توبہ. تو ایک مچھلی بازار ہے. تو انشاءاللہ آپ بھی ذرا میسیج کم کیا کریں. تو انشاءاللہ آپ فاروق صاحب سے پوچھیں گے کہ جلدی جواب کیسے دینا ہے. نجم مزاری صاحب جو ہیں وہ ایک میرے ہمسائے ہیں. وہ کہتے ہیں نا, دیکھ کر مجھ کو وہ بولے اپنے گھر کے سامنے, آپ تو ایک گھر بنا لیں میرے گھر کے سامنے. تو انہوں نے ہمارے گھر کے سامنے گھر بنایا. پھر ان سے ملاقات ہوئی, پھر ملاقات ہوئی, ان کے کمالات کھلے, اور یہ آرگینک جو فوڈ ہے اس پہ کام کر رہے ہیں, اور ہمیں یہ مختلف خواص بتاتے ہیں. شہد کے کیا فائدے ہیں, دیسی گھی کیا ہوتا ہے, اس کے کیا فائدے ہیں, اور طرح طرح مرنگا کیا ہے, اس کے کیا فائدے ہیں. اور اب یہ کتاب انہوں نے باقاعدہ لکھی ہے 100 کرشماتی تیل. میرا خیال یہ 100 کے 100 تیل جو ہیں ان کے پاس بھی اویلیبل نہیں ہوں گے, میرا خیال ہے. نہیں 300 ہے, 100 پہ لکھے میں نے. نہیں 100 اویلیبل ہیں جی سارے. 300 اویلیبل ہے. اچھا آپ کے پاس. جی اس میں سے جو مجھے بہتر 100 لگے تھے میں نے اس پہ لکھی ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ کوشش کرتے رہیں, انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تقسیم کرتے رہیں. وہ کہہ رہے صحافیوں کا کیا تعلق ہے خالص چیزوں سے. ابھی شاہ صاحب نے بھی یہ سوال اٹھا دیا, اور میری بہن نے بھی کہا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے. تو بھائی جہاں مامتا ہے وہاں ڈالڈا ہے. تو صحافی جو ہیں وہ بھی تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی خالص چیز مل جائے, اور وہ خالص چیز جو ہے لوگوں کو بھی اس کی خبر ہو جائے. بہرحال یہ جو تیل ہیں یہ 100 تو استعمال ہوتے ہوں گے, اور اب جو بھی حسب توفیق موقع ملے آپ کو استعمال کرنے چاہیے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے جو اپنی جو درگت بنائی ہے نا, یعنی جب بچپن تھا نا ہمارا, تو سرسوں کے تیل میں گھر میں تمام تلنے کی چیزیں, مچھلی فرائی اس میں ہوتی تھی, پکوڑے اس میں بنتے تھے, اور کچھ نہ کچھ
جو سبزی ہے وہ بھی اس میں تیار ہوتی تھی، اور سرسوں کے تیل پر ساری توجہ ہوتی تھی، پھر دیسی گھی جو ہے استعمال ہوتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وناسپتی گھی آیا اور یہ پھر اس کی جگہ لیتا چلا گیا، آبادی بڑھتی چلی گئی، اور ہم نے اس بات پہ توجہ ہی نہیں کی کہ ہم یہ تو دیکھیں نا، یہ کرشماتی تیل تو اپنی جگہ ہے، ابھی تو ہم ایک ایسے تیل کی تلاش میں لگ گیا جو زمین کے نیچے ہوتا ہے، اور اس نے ہمارا جینا دوبر کر دیا، اسی کو امپورٹ کر کر کے ہم پاگل ہو گئے، اور $25 ارب کے قریب تو امپورٹ اس کی پہنچ گئی۔ اچھا، اور جو کھانے کا تیل ہے، خوردنی تیل، اس کو بھی ہم نے امپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ اگر ہم یہ فیصلہ کر لیتے پہلے دن سے کہ ہم نے کوئی چیز وہ امپورٹ نہیں کرنی جو ہم خود پیدا کر سکتے ہیں، تو ہم اپنا اچھا خاصا ہم تیل اپنے یہاں پیدا کر رہے ہوتے۔ سویابین ہے، سرسوں ہے، اور دوسرے جو خوردنی تیل ہیں وہ سارے ہم پیدا کر رہے ہوتے، لیکن ہم نے وہاں سے وہ کیا پام آئل ہے، پام آئل وہ منگواتے ہیں، اور ٹنوں کے حساب سے، اور اربوں ڈالر اس پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو ایک تو میرا خیال ہے جو نجم مزاری صاحب جو ہیں، جو ہمیں آگاہی دے رہے ہیں، اس سے یہ نتیجہ نکلے کہ بھئی ہم اپنی زراعت کی طرف توجہ دیں، اور وہ تیل تو کم از کم پیدا کریں بڑی تعداد میں، جن کی ہمیں ضرورت ہے، بھاری مقدار میں ضرورت ہے، تاکہ ہم خود کفیل ہو سکیں۔ اور باقی تو یہ جو تیل ہیں، اس میں سے بعض تو ایسے ہیں جو امراض کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو امراض کو سے بچانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو آپ کی صحت کو بہتر بناتے ہیں۔ اب یہ آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلتا چلا جائے گا، اور ماشاءاللہ ہمارے بھائی صاحب کا کاروبار بھی پھیلے گا، اور لوگوں کی صحت بھی بہتر ہوگی، اور ہماری تو دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اسی طریقے کی خدمت بھی ہے، تجارت بھی ہے، عبادت بھی ہے۔ اور اگر آپ تجارت جو ہے وہ بھی آپ اسی طریقے سے کریں جس طریقے سے اس کا حکم دیا گیا ہے، تو عبادت بن جاتی ہے۔ اگر آپ دودھ خالص بیچیں گے وہ بھی عبادت ہے، اس میں پانی ملا دیں تو خباثت ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ جو تیل ہیں، اب حکیم صاحب نے ہمیں بتایا، بادام روغن کا اتنا چرچا کیا کہ بادام روغن جو ہے اس کے فوائد ہم پر آشکار ہوئے، میرے کہا گھر گھر میں اب استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس لوگوں کو پتہ چلتا چلا جائے گا تو اس کی افادیت بھی بڑھ جائے گی، اور لوگوں تک آگاہی بھی ہو جائے گی، اور استعمال بھی اس کا بڑھ جائے گا۔ تو بہرحال ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے اپنی دنیا آپ پیدا کی ہے، اس لحاظ سے رول ماڈل ہیں اپنے نوجوانوں کے لیے کہ آپ مایوس نہ ہوں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہ بیٹھیں، اور بس آسمان کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا چھوڑ دیں۔ سمجھے آپ کی تقدیر آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے، اور آپ بہت کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں، ناممکن کو ممکن کر سکتے ہیں۔ کیوں آپ کہاں سے پیسے لے کے آئے، یہاں پہنچ گئے، ہمارے جیسے میں پھنس گئے، ہاں جی، ادھے ہو گئے، انشاءاللہ دوگنے بھی ہوں گے۔ تو جس خدا نے دیا ہے وہ اس کو دوگنا بھی کر دے گا۔ بس المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا جو اہل اقتدار ہے نا، اور اہل دانش جو ہیں، اور اہل فن جو ہیں، جو علوم کو جانتے ہیں، جو بزنس کو جانتے ہیں، جو ترقی کرنے کا ہنر جانتے ہیں، ان سے ان کی مطابقت نہیں ہو پاتی۔ اور پاکستان 1972 میں پہلے تو پاکستان کا سقوط ہوا، ڈھاکہ بنگلہ دیش بن گیا 1972 سے پہلے 71 میں، اور 1972 میں پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کا سقوط ہوا، جب ہمارے ہاں کی انڈسٹریز جو ہیں ان کو نیشنلائز کر لیا گیا، اور وہ بڑی بیسک انڈسٹریز جو تھی، آٹو موبائل کی اور کیمیکلز کی، اور وہ ساری کی ساری جو ہیں نیشنلائز کر لی گئی، سرکاری افسر پہ بٹھا دیے گئے،
जो हमारी दानिश थी, जो सदियों से बरसों से जो ख़ानदान वो काम कर रहे थे, पैसा कमाना भी तो हुनर है, उस हुनर से आशना थे, उनको बेदखल कर दिया गया, वो तितर बितर हो गए। अभी आप देखें, मैं पीको रोड पर रहता हूँ, आप पीको को जाके देख लें, तो बीको का था उस कारखाने का नाम, और वहाँ चुअन लाई आए थे वज़ीर आज़म, और उन्होंने अयूब खां के दौर में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान चाइनीज़ जो नौजवान हैं इंजीनियर्स, उनको यहाँ इंटर्नशिप की इजाज़त दे दी जाए। अब वहाँ खाक उठती है, सरकारी अफसरों ने उसको दिया पांचा कर दिया, उस पर कब्ज़ा करके। अगर वो कारखाना जो है उस पर कब्ज़ा ना होता, वहाँ जहाज़ बन रहे होते, वहाँ टैंक बन रहे होते, हाँ जी, टाटा के बराबर होता। पाकिस्तान कहाँ से कहाँ होता। और जब तक आप ये जो हुनरमंद लोग हैं उनको जोड़ेंगे नहीं इख्तियार और इक़्तिदार के साथ, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जब तक सरकारी अफसर और अहले इक़्तिदार ये समझते रहेंगे कि वो हर चीज़ उन्हें आती है, हर चीज़ मालूम है, पाकिस्तान जो है उसका यही मामला दगरगुन रहेगा। आज भी जो पोटेंशियल है मुल्क में, अब ये देखें जो इन्होंने तेल जो हैं वो इसी मिट्टी से उगने वाले तेल है ना, जो उसके करिश्माती तेल जिनका नाम दिया गया है, एक एक को आप देखें उसके क्या क्या असरात हैं। तो इस मिट्टी से हम बहुत कुछ उगा सकते हैं, बहुत कुछ पैदा कर सकते हैं, और इसी मिट्टी से हम सोना बना सकते हैं इसको। तो मेरी दुआ है कि ऐसा वक्त आए कि पाकिस्तान आगे बढ़े और नजमदारी जैसे नौजवान जो हैं उसे लीड करें, ताकि हम अपने मसाइल ख़ुद हल कर सकें और अपनी दुनिया ख़ुद बना सकें। शुक्रिया। ख़वातीनो हज़रात, आज की तकरीब नजमुद्दीन मज़ारी साहब की मेहनत और काविश को खराज तहसीन पेश करने के लिए सजाई गई है। जब किसी किताब की तकरीब पजीराई होती है तो हम साहिब किताब को तकरीब का दुल्हा कहते हैं। आज मेरी नजम मज़ारी साहब से पहली मुलाकात थी और मिलते ही मैंने उनमें वही जोश व खरोश देखा जो एक दुल्हा में पाया जा सकता है। वो अब पता चला कि वो अनकरीब दुल्हा बनने वाले हैं। मैं दावत देती हूँ साहिब किताब को कि वो आने वाले मेहमानाने गिरामी का शुक्रिया अदा करें और किताब के बारे में हमें मज़ीद बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। फ़ारूक साहब और भट्ट साहब ने तो सबको यहाँ पे जो है वो छेड़ दिया, तो लाइव भी चला गया सिटी 42 पे भी। अब तो अगर शादी के प्लान थे तो ज़रा करीब करने पड़ेंगे। तो आप सब दोस्तों का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। सबसे पहले मुजीबुर रहमान शामी साहब का, आबिद भट्ट साहब का, मिर्ज़े का, राबिया का, हसन शाह साहब का, गौरी साहब का, हकीम साहब का, शेख साहब का, अली अब्बास साहब और फ़ारूक वड़ैच, अकील अंजुम मेहमान साहब का, सब दोस्तों को जितने भी हमारे दोस्त बैठे हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आखिरी 1 मिनट लूँगा, आप सब लोगों को शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और ये किताब आप लोग ज़रूर ख़रीदिएगा हमसे, 1000 रुपये इसका रेट है, ज़्यादा महंगी हम नहीं दे रहे। और इसको पढ़िएगा। और इसमें वैसे तो हमारे पास जो ऑयल्स हैं वो 300 प्लस हैं, लेकिन उसमें मैंने और अकील अंजुम साहब ने बैठ के डिसाइड किया कि हम जो सिर्फ 100 हैं उन्हीं की बात की जाए, जो कि वाकई हैं तो सारे देख अल्लाह की शान है, हर चीज़ अल्लाह ने बनाई है, तो दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसे बेकार या फजूल नहीं बनाई। लेकिन जो मुझे लगा, जिनसे मैं थोड़ा सा इंस्पायर हुआ, वो 100 ऑयल्स थे। और लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि भाई हम 100 तेल के बारे में तो नहीं पढ़ सकते, वैसे थोड़ा सा बता दें कि कौन से हम यूज़ करें। तो मैं लोगों को हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप कुकिंग के लिए, खाना पकाने के लिए तो सरसों का तेल तो अच्छा ही होता है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ एवोकाडो ऑयल इस्तेमाल किया करें। एवोकाडो का ना जो फ्लैश पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। तो लोग पूछते हैं कि भाई ये फ्लैश पॉइंट क्या होता है। फ्लैश पॉइंट होता है कि वो किस स्टेज पे जाके जलता है। इसका फ्लैश पॉइंट 400 प्लस है, 418 समथिंग है। सरसों का तेल का जो फ्लैश पॉइंट है वो 350 है, यानी सरसों के तेल से भी ज़्यादा है। यानी डीप फ्राई के लिए आप समोसे बना रहे हैं, पकोड़े बना रहे हैं, तो एवोकाडो बेस्ट ऑयल है। पिछली हुकूमत ने, इमरान खान की गवर्नमेंट ने इस पर काफ़ी काम किया था कि जो एवोकाडो की फसल पे काम किया था। उससे पहले भी जो मियाँ साहब की गवर्नमेंट थी उन्होंने भी बहुत काम किया एवोकाडो पे। उससे पहले भुट्टो साहब के दौर में या उससे पहले भी इस पर काम हुआ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि पता नहीं क्यों उसकी क्रॉप को नहीं आगे किया गया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में उसमें शायद कोई सुस्ती का रवैया दिखाया। तो कुकिंग के लिए बेस्ट ऑयल वैसे पाकिस्तान में कम मिलता है, अगर आपको मिले तो एवोकाडो ऑयल बेस्ट ऑयल है। और दूसरा लोग पूछते हैं कि बालों के लिए सबसे बेस्ट ऑयल कौन सा है, तो बालों के लिए जो सबसे बेस्ट ऑयल है वो है प्याज का तेल, ऑनियन ऑयल। ऑनियन क्या करता है, आपकी जो बाल होते हैं उसकी सर्कुलेशन तो उसको तेज़ करता है। और तीसरा लोग चेहरे पे बात करते हैं, तो चेहरे के लिए वो ऑयल इस्तेमाल किया जाए तो जो सबसे कम लेस स्टिकी हो, तो वो होता है एप्रिकॉट ऑयल, खुबानी जिसको आप कहते हैं। उसका जो तेल होता है वो अगर कोई लगा, यहाँ पाकिस्तान तो ट्रेंड नहीं, लेकिन आप यूरोप जाएँ तो वहाँ पे लोग चेहरे पे तेल लगाते हैं। हमारे यहाँ तो है नहीं, आपने सुना भी नहीं कुछ चेहरे पे कौन भी तेल लगाता है, शायद गर्मी की वजह से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये 3 ऑयल मेरे फेवरेट है। पकाने के लिए आप एवोकाडो इस्तेमाल करें, बालों के लिए आप प्याज का तेल इस्तेमाल करें, और चेहरे के ऊपर आप एप्रिकॉट ऑयल इस्तेमाल करें। तेल पकाने के लिए क्या भाव पड़ेगा?
شامی صاحب آپ کے لیے تو آپ جتنا کہیں گے ہم ڈلیور کر دیں گے. جی جی دیکھیں نہیں اصل میں دیکھیں وہ تو جب اس کی بلک میں پروڈکشن ہوتے تو پرائز بہتر ہے. آج کل حکیم صاحب زیادہ ریٹ ہمیں بتا سکتے ہیں. ایپریکوٹ آج کل 2300 روپے کا لیٹر پڑ رہا ہے. اس میں بھی ہوتا ہے کہ وہ بٹر ہے, سویٹ ہے, کڑوا ہے یا میٹھا. اور اس کے علاوہ جو مارکیٹ تو نہیں ہو رہا نا اتنا بڑے پیمانے پہ کہ لوگ اس کو استعمال کریں. نہیں پیاز دیکھیں جہاں تک چہرے کی بات ہے یا بالوں کی بات ہے, پیاز اور کھانے ایووکیڈو پہ اس میں کام نہیں کیا جا رہا نا ابھی. یہ تو مطلب اس کی پاکستان میں فصل ہی کچھ جگہوں پہ بہت مہنگا ہے. نہیں ہاں جی وہ ویسے ابھی پاکستان میں تقریباً 7,000 روپے پر لیٹر ہے. جی ہاں فارمرز وہی میں کر نہیں اس میں تو دیکھیں چائے پہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ چائے نہیں ہے, لیکن یہ کچھ ایریا انہوں نے ڈکلیئر کیا جس میں 10,000 ایکڑ کا ایریا ہے جہاں پہ چائے اگ سکتی ہے. اب انہوں نے یہ نہیں ابھی وہ پاکستان ٹی کی ایک آرگنائزیشن ہے, اس کا مجھے نام بھول رہا ہے, پاکستان ٹی ایک انسٹیٹیوٹ ہے, پاکستان ٹی انسٹیٹیوٹ. انہوں نے 10,000 ایکڑ کی زمین آئیڈینٹیفائی کی ہے کہ جہاں پہ چائے اگ سکتی ہے. اور ہم ہر سال 100 ارب کی چائے منگواتے ہیں. یعنی اگر ہم چائے بھی پاکستان میں کوک کے بعد سیکنڈ سب سے زیادہ پیے جانے والا مشروب ہے یہ ٹی, تو اگر ہم پاکستان میں چائے ہی اگا لیں تو ہم 100 ارب ہر سال کا سیو کرتے ہیں. ہر سال ہم 100 ارب کی چائے پیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. وہ ایووکیڈو کے لیے بھی انہوں نے کچھ زمین آئیڈینٹیفائی کی ہے. جیسے آپ دیکھیں نا اولیوز پہ کام کیا گیا ہے. اگر آپ ویسے کچا آئل کھانا چاہیں یا سیلڈ کی ٹاپنگ کے لیے تو آپ زیتون کا تیل اولیو کا آپ استعمال کریں. لیکن اولیو کو کبھی پکانا نہیں ہوتا, وہ پومس ایک آئل ہوتا ہے, اس کو پکانا ہوتا ہے کیونکہ کچھ آئل کو جب آپ پکاتے ہیں نا تو وہ سمجھے پوائزن میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. اولیو آئل میں لوگ اکثر میں دیکھ رہتا ہوں ڈیپ فرائی کر رہے ہوتے ہیں, کھانے پکا رہے ہوتے ہیں. اولیو آئل کبھی بھی کھانے پکانے کے لیے تو اس میں پومس ایک گریڈ آتا ہے جس کو, لیکن وہ اس میں کافی نیوٹریشن ختم ہو چکی ہوتی ہیں. جو ایکسٹرا ورجن ہوتا ہے نا, جس کو ایکسٹرا ورجن یہ ہوتا ہے, اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آئل کے اوپر لکھا ہوتا ہے ایکسٹرا ورجن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے اس کو توڑا ہے اس کے درخت سے ود ان 24 آورس کے اندر آپ اس میں سے آئل ایکسٹریکٹ کر لیں. پہلا تو ہوتا ہے لیکن آپ نے 24 آورس سے زیادہ ٹائم بھی نہیں لینا, تو وہ جو آئل نکلتا ہے اس کو ایکسٹرا ورجن آلیو آئل کہتا ہے. وہ ٹاپنگ کے لیے ڈائریکٹ کھانے کے لیے آپ چمچ کے ساتھ کھا لیں, لیکن اس میں کوکنگ نہ کریں. اکثر لوگ اس میں کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں, اس میں کچھ ایسے کیمیکل ریئیکٹ ہوتے ہیں. یہ جو آئلس ہوتے ہیں نا یہ بھی کیمیکل ہوتے ہیں. مگر یہ عرب جو ہے جی سب جگہ وہ کھانا پکایا جاتا ہے, لیکن وہ پومس ورژن ہوتا ہے, لیکن اس میں وہ نیوٹریشن نہیں ہوتا ہے. اس میں کافی ہوتا ہے. ایک سمپل ریگولر ہوتا ہے, پھر ایک ایکسٹرا ورژن آتا ہے, پھر ایک پومس آتا ہے. پومس کو کیمیکل پروسیجر کے تھرو اس میں اس کی جو اس کے کچھ پرسنٹیج کو کم کر کے اور اس کا جو فلیش پوائنٹ ہے اس کو ہائی کیا جاتا ہے. مطلب اس کو آرٹیفیشل اس کا جو ہے نا فلیش پوائنٹ کو ہائی کیا. جیسے میں ابھی فلیش پوائنٹ کی بات بتا رہا تھا نا, سرسوں کا 350 ہے, یعنی 350 پہ آ کے جب وہ ہٹ ہوتا ہے تو وہ اس کے کیمیکل ریئیکشن ہونا اس کے اندر شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ بلکہ کبھی کبھار آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں وہ. تو کیونکہ میں سے بتا رہا تھا کہ یہ جو آئلس ہوتے ہیں یہ بھی کیمیکل ہیں, لیکن نیچرل قدرتی کیمیکل ہے. نیچرل کیمیکل ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے لیب میڈ سنتھیٹک کیمیکل جو کہ لیبارٹری میں بنتے ہیں, یہ بھی یہ کیمیکل, تو ان کے اندر بھی کیمیکل ریئیکشنس ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ آئلس کے بارے میں تھا. کتاب کا جو مقصد تھا لکھنے کا وہ یہ تھا کیونکہ میں ان چیزوں پہ کام کر رہا تھا, تو میں نے کہا میرے پاس نالج ہے, سارا دن میں ان چیزوں کو پڑھتا رہتا ہوں. اور پھر میں نے مارکیٹ میں بھی دیکھا کہ تیل کے اوپر کتاب ڈھونڈنے لگا تو کچھ نہیں ملا مجھے. تو پھر عقیل انجم ایوان صاحب کو میں نے بلایا, ان سے بیٹھا, میں کہا ان کو ذرا ہم, کیونکہ میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے, تو میں نے کہا جی میں کتاب لکھنا چاہ رہا ہوں, ذرا اس میں آپ نے جو ہے ہماری کتاب کو ذرا بہتر کرنا ہے, ذرا اس کی اردو اور گرامر کو انہوں نے ٹھیک کرنا ہے. اور جو کنٹینٹ تھا میں نے ان کو بتایا, پھر اس کو ہم نے کتاب کی شکل میں دے دیا. اسی طرح یہ تو صرف تیل کی ہے, اس طرح دوسری ہماری کتاب پودوں کے اوپر ہے, تیسری کتاب ہماری بیج کے اوپر ہے, سیڈ جیسے پمکن سیڈ ہے, چیا سیڈ ہے, سن فلاور سیڈس ہے, ان کی بھی اپنی ایک افادیت ہے, ان کی بھی اپنی ایک پراپرٹیز ہیں. تو تیسری کتاب ہماری وہ آ چکی ہے. ابھی ہم اور پھر 100 فوڈ خوراک کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ ایسی خوراکیں جو آپ کو زندگی میں, بلکہ میں کہتا ہوں سال میں ایک دفعہ ضرور کھانی چاہیے. وہ 100 ہیں, اگر آپ 3 دن چھوڑ کے بھی گیپ دیں تو آپ کا جیسے تلبینہ ہے, جیسے ستو کو لوگ بھول گئے ہیں, سردائی کو لوگ بھول گئے ہیں. اس طرح کے فوڈ کے اوپر جو ہمارے پہلے استعمال کیا جا سکتا تھا. تلبینہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ خوراک تھے, وہ بڑے شوق سے کھاتے تھے. اس کے اوپر ہم نے کافی ریسرچ کیا, اب اس کو بھی ہم لانچ کر رہے ہیں. ستو بھی مارکیٹ میں سب سے پہلے حکیم صاحب نے لانچ کیا, اس کے بعد پھر ہم نے لانچ کیا. لیکن سردائی جو ہے وہ سب سے پہلے پاکستان میں, مطلب پاکستان میں تو عموم تھی, لیکن اس کو ایز اے برانڈ پیکنگ میں ڈبے میں وہ ہم نے لانچ کیا. ابھی گرمیوں میں ہماری بڑی اچھی جا رہی ہے وہ. تو اس طرح کی چیزوں پہ ہم لے کے آ رہے ہیں. آرگینک میں جو پہلے زمانے میں خوراکیں کھائی جاتی تھیں اور وہ اب ختم ہو چکی ہیں, ان کو ہم دوبارہ لے کے آ رہے ہیں ایک اچھے برانڈ میں, اچھے پیکنگ میں. اکثر لوگوں کو ہمارے برانڈ کے بارے میں سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہے چلتن بھی, اور تو میں سمپل آسان الفاظوں میں ان کو سمجھاتا ہوں. جو ہمارا پنسار تھا, جو پنسار تھا, اس پنسار کو ہم نے برانڈ کر دیا. یہ ساری چیزیں آلریڈی مارکیٹ میں اویلیبل تھیں, لیکن پنساریوں پہ ذرا لوگوں کا ٹرسٹ کم تھا اور لوگوں کو پتہ نہیں تھا. اور جو حکیم صاحب وہاں پہ جو بیچ رہے ہیں اس کو خود نہیں پتہ تھا کہ پروڈکٹ کی کیا بینیفٹس ہیں, کیا اس کی ڈسکرپشن ہے, اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. اس کے اوپر ہم نے R&D کر کے تو پنسار کو ماڈرنائز کر دیا,
पुंसार के एक मॉडर्न एक जो शक्ल नज़र आती है वो आपको चिल्तन प्योर में नज़र आती है। इसी तरह 300 करीब ऑयल्स हैं, 350 हर्ब्स हैं, फिर स्किन केयर में भी हमने बनाए क्योंकि हमने कहा इन्हीं चीज़ों से और भी काफ़ी चीज़ें बन सकती हैं। तो ये मुख्तसर सा एक तारुफ था। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।